فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 60 سے روئے سخن جو ہے منافقین کی جانب ہے، اگرچہ ان سے تعلق رکھنے والے بعض دوسرے عمومی معاملات بھی زیر بحث آئے ہیں کہ جن سے ظاہر بات ہے کہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن ان آیات کے اندر جو یہ آیات جس ڈور میں پروئی ہوئی ہیں وہ ڈور ہے خطاب میں منافقین۔
اس کی یہ آخری 15 آیات ہیں جو آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم پڑھ لیں۔ 112 سے اور 126 تک یہ 15 آیات ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اور اے نبی اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ تو تل گیا تھا اس پر کہ آپ کو گمراہ کر دے۔ پس منظر میں یاد رکھیے، اگرچہ شاید 2 ہفتے گزر گئے ہیں، ناغہ ہوا ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا تھا کہ ایک مسلمان نے، وہ منافق تھا، وہ انصار کے ایک گھرانے بنو ظفر کا فرد تھا، اس کا نام طعمہ تھا یا بشیر ابن عبیرق، یہ مختلف نام آتے ہیں مختلف روایتوں میں۔ اس نے ایک مسلمان کے گھر میں چوری کی، نقب لگائی، چوری کی۔ اس کے بعد لے جا کر وہ چوری کا مال اس نے ایک یہودی کے پاس امانتاً رکھ دیا۔ اب ظاہر بات ہے جس کی چوری ہوئی تھی اس نے شور مچایا، کھوجیوں نے کھوج لگا کر اور یہودی کے مکان تک بات پہنچا دی، اور وہاں سے وہ سامان جو ہے وہ برآمد بھی ہو گیا۔ اب شور مچ گیا، یہودی نے چوری کی ہے۔ اس یہودی نے یہ کہا کہ نہیں، میں نے چوری نہیں کی ہے، میرے پاس تو فلاں شخص یہ مال امانتاً رکھ گیا ہے، آپ اس سے پوچھیے۔ اب اس شخص نے قسمیں کھا لی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ یہودی ہے۔ تو یہ مقدمہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس شخص نے کچھ ایسے انداز میں اپنی بات پیش کی، اور ساتھ ہی جو وہاں پر ابھی ایک خاندانی عصبیت باقی تھی، قبائلی عصبیت، خاندانی عصبیت، کہ جو ضعیف الایمان لوگ تھے ان کو اپنی رشتہ داری کا لحاظ جو ہے وہ زیادہ سامنے آ جاتا تھا بنسبت اس کے کہ حق کیا ہے۔ تو ایک طرف اس نے بڑی چرب زبانی سے کہا کہ صاحب برآمد وہاں سے مال ہو رہا ہے، مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، کیا یہ ظلم ہے، یہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے۔ اور اس کے خاندان والوں نے بھی اس کا ساتھ دیا، اور جس شکل میں مقدمہ حضور کے سامنے آیا تھا اس میں حضور کا بھی رجحان ہو گیا کہ یہودی ہی کو مجرم قرار دے کر، مجرم قرار دے کر سزا دے۔ لیکن پھر اللہ کی وحی آ گئی کہ اے نبی یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہی شخص خود چور ہے، یہ منافق جو ہے یہ چور ہے۔ اس کا نام بشیر ابن عبیرق یا طعمہ۔ بہرحال اس پر حضور نے فیصلہ فرما دیا، اور اسی کے خلاف جو ہے وہ آپ نے فیصلہ دے دیا۔ اس پر اصل میں یہ بات آ رہی ہے، اور اس کے بعد یہ بھی نوٹ کر لیجئے تاکہ اگلی آیات بھی سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ وہ منافق تو تھا ہی، اب اس فیصلے کے خلاف وہ احتجاج مدینہ چھوڑ کے مکے پہنچ گیا اور مرتد ہو گیا، اور اس نے شرک اختیار کر لیا۔ اسی مناسبت سے پھر اس سلسلہ آیات میں آگے جو مشرکین مکہ کا یا مشرکین عرب کا شرک تھا اس کا بیان بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ تسلسل ہے، پیچھے واقعہ وہی ہے، طعمہ یا بشیر ابن عبیرق کا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا اور رحمت آپ کی سازگاری نہ کرتی اور دستگیری نہ کرتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، ان میں سے ایک گروہ یعنی منافقین میں سے ایک گروہ وہ تو تل گیا تھا اس پر کہ وہ آپ کو گمراہ کر دے، آپ سے غلط فیصلہ لے لے، پھر بعد میں جا کے اس کو دلیل بھی بناتے ہیں، دیکھو جی یہ کیسے نبی ہے۔ آپس میں جب گفتگو کرتے کہ ہماری باتوں سے دھوکہ کھا گئے، یہ نبی کہاں کے ہوئے، تو پھر یہ جو ہے بڑھتا بڑھتا ایک طوفان جو ہے کچھ اور بن جاتا۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور یہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنے آپ کو۔ ان کا یہ طرز عمل جو ہے وہ ان کی گمراہی کے پردوں کو چاک کر رہا ہے، ان کی گمراہی پر ردے کے اوپر ردہ چڑھاتا جا رہا ہے۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور اے نبی آپ کو یہ ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اللہ بر وقت آپ کی رہنمائی کرے گا، وحی کے ذریعے سے آپ کو صحیح بات بتائی جائے گی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ کا کتنا بڑا فضل اور کتنا بڑا احسان آپ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے آپ پر کتاب بھی اور حکمت بھی۔ کتاب احکام، حکمت احکام کی حکمت بھی، اور حکمت ایمانی بھی ہے کہ آپ سمجھیں فلسفیانہ انداز میں کہ ایمان کا کیا حکمت ہے، ایمان باللہ کا کیا پس منظر ہے، ایمان بالآخرت کے لیے کیا دلائل ہیں، اس لیے کہ قرآن اس کے لیے دلائل دیتا ہے، ایمان بالرسالت کے لیے کیا دلائل ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اے نبی آپ کو اللہ نے وہ سب باتیں بتائی ہیں، سمجھائی ہیں، سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ
فضل اللہ علیک عظیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا فضل جو آپ پر ہے بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ سید المرسلین، خاتم النبیین، یہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور آپ کو جو کتاب دی گئی ہے اس میں ہدایت کامل ہو گئی ہے اللہ کی ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، جبکہ سابقہ کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ پر دین کی تکمیل ہوئی۔ اگلی صورت کے اندر شروع ہی میں آ جائے گا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور پھر یہ کہ آپ کو ایسے جانثار سرفروش اور فدائی ایک جو ہے فراہم کیے ہیں صحابہ کرام کی شکل میں، کہ جہاں آپ کا پسینہ گرے وہاں وہ اپنی خون کی ندیاں بہانے کو تیار۔ تو یہ بہت بڑا فضل ہے آپ پر۔ پھر آخرت میں جو کچھ ہوگا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جو یہاں ہیں آپ کے فضائل ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں کہ جو آپ کے مقامات بلند جو ہیں وہ آخرت میں ظاہر ہوں گے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ مضمون جو ہے قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا ہے، مدنی صورتوں میں بلکہ مکی صورتوں میں بھی ہے، کہ یہ جو منافقین ہیں، یہ جو خسر کرتے ہیں، علیحدہ ہو کر گفتگویں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نجوا، دوسروں سے علیحدہ ہو کر بات کرنا۔ اور یہ خاص طور پر رات کی تاریکیوں میں ما لا یبیتون جو آیا ہے، وَيَرْضَىٰ بِمَا یبیتون، جس کی جو باتیں یہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں۔ تو یہ جو نجوا ان کا ہے، یہ مشورے کرتے ہیں، خفیہ مشورے، خسر کرتے ہیں، اس میں اکثر میں کوئی خوبی نہیں ہے، خیر نہیں ہے۔ ہاں نجوا ایک ہو سکتا ہے الا من امر بصدقۃ، سوائے اس کے کہ جو کسی صدقے کا مشورہ دے۔ اب اگر آپ کسی امیر آدمی کو بھرے مجمع میں کہیں گے بھئی تجھے اللہ نے بہت دولت دے رکھی ہے تو خرچ کر، اللہ اس کا معاملہ جو ہے اس پر ہو سکتا ہے کہ برعکس اثر پڑ جائے۔ تنہائی میں آپ جا کر اس سے کہیں کہ بھائی آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، جیسے کہ قارون کی قوم کے لوگوں نے قارون سے کہا تھا، تو اب تم اللہ تعالیٰ کا اس فضل جو ہے اس کا خود بھی اس سے استفادہ کرو، اچھا کھاؤ اچھا پیو، اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا ہے اچھا کھانا اچھا پینا، لیکن یہ کہ اس میں سے انفاق کرو، غریبوں کی مدد کرو، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو۔ تو الا من امر بصدقۃ او معروف، یا کسی اور نیک کام کے لیے وہ اگر مشورہ دیتا ہے۔ امر کا لفظ حکم کے لیے بھی آتا ہے، مشورے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو کوئی بھی مشورہ دے صدقے کے لیے یا کسی اور خیر کے کام کے لیے، بھائی دیکھو یہاں بہت تکلیف ہے، صرف ایک کنواں ہے اور لوگوں کو دقت ہے، ایک کنواں کھدوا دو، تمہارے پاس جو ہے اتنے وسائل ہیں، یہ تمہارا جو ہے یہ تمہارا صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے مابین اصلاح کرنے کے لیے، دو بھائی جھگڑ پڑے ہیں، اب آپ ان آمنے سامنے بٹھا کر کریں گے تو وہ جرح بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ اس سے علیحدگی میں ملیں، بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کا، کیا آپ کو شکایت کیا ہے دوسرے بھائی سے، دوسرے بھائی کے پاس آئے، بھائی یہ شکایت ہے، ان کی رفع کرو، طرح کرو۔ یہ جو اصلاح بین الناس ہے اس میں کسی درجے میں جھوٹ بولنا، جسے توریہ کہتے ہیں، وہ توریہ کرنے کی بھی اجازت ہے کہ آپ نے ایک بھائی سے بات کی پھر دوسرے سے جا کر کہا بھائی وہ تو تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، اسے کسی معاملے میں غلط فہمی کی وجہ سے کسی نے شاید جو ہے وہ گمراہ کر دیا ہے، پھر اس سے بھی آ کر یہ کہے کہ بھائی تو وہ بھائی تو تمہارا جو ہے وہ بڑا خیر خواہ ہے تمہارا، چاہے اس نے کوئی خیر خواہی کی بات نہ کی ہو، لیکن اس حد تک بھی توریہ کرنے کی بھی اجازت ہے اصلاح بین الناس کے ذمن میں، کہ ان کے معاملات کو درست کریں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو شخص یہ تین کام کرے گا، وہ صدقے کا مشورہ دے گا یا کسی اور خیر کے کام کا مشورہ دے گا، نصیحت کرے گا، تاکید کرے گا، یا یہ ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان یا دو گروہوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے علیحدہ علیحدہ جا کر ان سے بات کرے گا، وہ بھی علیحدگی میں بات ہوتی ہے۔ تو جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس میں اس کی کوئی اپنی منفعت نہ ہو، کوئی اپنی مصلحت نہ ہو، کوئی اپنا مفاد نہ ہو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو اسے تو ہم عطا کریں گے، دیں گے بہت بڑا اجر۔ تو اس میں ایک طرف تو دیکھیے کہ منافقین کے اوپر جو ہے ان کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، وہ خسر کرتے تھے، اجتماعات کے اندر مسلمان جمع ہیں تو وہ اپنا ایک گچھا سا علیحدہ بنا لیتے تھے، علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس میں جو ہے خسر کر رہے ہیں، پھر جو کچھ حضور کہہ رہے ہیں اس پر ہنس بھی رہے ہیں، مسکرا کر ایک دوسرے کو جو ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں،
یہ سارا ان کا انداز تھا، ٹیز کرنا، پرووک کرنا، مسلمانوں کو پریشان کرنا۔ ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ پھر مسلمانوں کو خیال آتا پتہ نہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ان کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیا کر رہے ہیں یہ اس وقت حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے، اور ان کا یہ طرز عمل جو ہے اس محفل کے شایان شان نہیں ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اب یہاں آ گیا ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو نفاق کی آخری منزل ہے وہ پھر یاد کر لیجئے، کسی آزمائش سے جی چرانا، ہجرت سے جی چرا رہے ہیں، قتال سے جی چرا رہے ہیں، حضور کے حکم کی فرما برداری سے جو ہے جی چرا رہے ہیں، تو یہ جی چرانا جو ہے جب تک کہ شکل یہ رہے کہ وہ بعد میں غلطی مان لیں، جھوٹ نہ بولیں، اپنے اس کام کے اوپر کوئی پردہ نہ ڈالیں، تب تک تو ہم اس سے کہیں گے ضعف ایمان، ایمان کی کمزوری ہے۔ اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹا کہیں، جھوٹے عذر پیش کریں، جھوٹ بولیں، ہم نے تو کہا ہی نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ نفاق کا آغاز ہو گیا۔ قسم جو ہے یہ نفاق کا آغاز ہے، اور دو احادیث ایسی ہیں کہ جن میں حضور نے اس کو علامتوں میں سے قرار دیا ہے کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں، یہ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی تین مثالیں، تین جو ہے نشانیاں یہ ہیں کہ جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے خائن ثابت ہو۔ اور اس میں حدیث جو مسلم شریف کی اس میں یہ بھی آیا ہے کہ وَلَوْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، ایسا شخص جو ہے جس میں یہ تین علامتیں ہوں وہ کٹر منافق ہے، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ تو قسم جو ہے پہلی منزل ہے۔ دوسری منزل ہے جھوٹی قسم ہے، اتخذوا ایمانہم جنۃ، خدا کی قسم ہے میری یہ مجبوری تھی۔ اب یہ خدا کی قسم کھا کر اس کو ڈھال بنا لیا، اب آگے کیا کہیں؟ حضور اپنی شرافت اور مروت کی وجہ سے خاموش ہو جاتے، ٹھیک ہے بھائی جائیے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے، اور اسی لیے پھر کہتے تھے ہوا اذن، یہ نرے کان ہی کان ہے، ان کے دماغ میں بھیجا نہیں ہے، ہم نے جھوٹی قسم کھائی انہیں پتہ ہی نہیں چلا، اذن بس کان ہے، لیکن اندر دماغ نہیں ہے جو سمجھ سکے کہ یہ بات صحیح کہی جا رہی ہے، غلط کہی جا رہی ہے، جھوٹ ہے یا سچ ہے۔ یہ اس کے بعد اس کو اور الٹا ایکسپلائٹ کرتے تھے۔ تیسری سٹیج آتی ہے جب کہ حضور سے بالخصوص، یعنی جو بھی اس وقت مسلمانوں کے امیر تھے اور عام مسلمان جو صادقین تھے، جو ہر پکار پر لبیک کہتے تھے کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، گھنٹی بجی ہے تو جیسے گھنٹی کی آواز آئی اور اس کی باز گشت گئی ہے، اس باز گشت کے ساتھ ہی پہنچ گئے۔ یہ جن لوگوں کی کیفیت ہوتی تھی ان سے انہیں دشمنی ہو جاتی تھی، زدم زدہ ہو جاتا تھا۔ یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم جو ہے نمایاں ہو جاتے ہیں، سب بیٹھے رہتے، کوئی نہ جاتا تو سب برابر ہوتے، اب یہ تو دوڑ کے چلے گئے، ہم بیٹھے رہ گئے، ہم نمایاں ہو گئے۔ کہ یہ لوگ ہیں اصل میں کہ جن کے اندر یا ایمان کی کمی ہے، یہ ایمان کا ضعف ہے، یا منافق ہے، تو انہیں دشمنی ہو جاتی تھی۔ اور دوسرے یہ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خامخواہ جو ہے جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بھائی تبلیغ کرتے رہتے، آپ تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے ٹھیک کر لیں، جب سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے تو اللہ کا دین بھی غالب ہو جائے گا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اشارہ کر رہا ہوں، آج بھی ایک بہت بڑی تحریک ہے مسلمانوں کی جو یہی کہتی ہے کہ بس تبلیغ کرو، دعوت دو، لوگ ٹھیک ہوتے جائیں گے، ہوتے جائیں گے، ہوتے جائیں گے، ہوتے جائیں گے، جب سب ٹھیک ہو جائیں گے خود بخود نظام اللہ کا آ جائے۔ بھائی اگر ایسا ہو سکتا تو حضور کبھی تلوار نہ اٹھاتے، اس لیے کہ جو شیاطین ہیں اور جن کے مفادات وابستہ ہیں غلط نظام سے، وہ کبھی نہیں مانیں گے، کبھی نہیں مانیں گے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ اس مرد نادا کے لیے تو پھر فانزلنا الحدید، ہم نے لوہا اتارا ہے، ان کی سرکوبی کرنی پڑے گی تلواروں سے، اس لیے کہ اس کے بغیر وہ دین کو آگے بڑھنے کا راستہ نہیں دیں گے۔ تو حضور نے جہاد شروع کیا، قتال شروع کیا، تو وہ تو ایک ضرورت کے تحت کیا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کا، کسی کافر کا بھی خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرانا جو ہے کبھی پسند نہ کرتے اگر اس کے بغیر اللہ کا دین غالب ہو سکتا۔ تو ان کو یہ بھی دشمنی تھی کہ انہوں نے، جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑے ایمبیشس سے آدمی ہو گئے ہیں، یہ جلدی سے شاید کوئی حکومت حاصل کرنے کی فکر میں ہیں، اپنا غلبہ اور اقتدار چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے جو ہے یہ چھیڑ چھاڑ شروع کی شروع میں قریش کے ساتھ، اور اب جنگوں پر جنگیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے کہ سن 5 تک تو آپ کو معلوم ہے کہ 3 جنگیں تو بڑی ہو چکی تھی، اور چھوٹی چھوٹی جنگیں اور کتنی ہوئی ہیں اس کا تو کوئی حساب نہیں۔
غزوہ بدر بھی ہو چکا ہے، غزوہ احد ہو چکا ہے، غزوہ احزاب ہو چکا ہے، یہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ اس کے بعد سن 6 اور 7 میں نازل ہوئی۔ تو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو شخص بھی زدہ کرے گا یا دشمنی اختیار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی، قرآن اتر چکا، یوں سمجھئے 3/4 قرآن اتر چکا، 2/3 تو مکے میں اتر چکا تھا، اس کے بعد آ کر سورہ بقرہ آ چکی، آل عمران آ چکی، اور سورہ محمد آ چکی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ انفال آ چکی، اور اس کے بعد ابھی سورہ جو ہے نازل ہو رہی، سورہ احزاب آ چکی، اب یہ سورت آ رہی۔ حقیقت تو واضح ہو چکی ہے، دین کی تکمیل ہو چکی ہے۔ تو جو کوئی بھی اللہ کے رسول سے زدہ کرے گا، ان سے عناد رکھے گا، دشمنی کرے گا، اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو چکی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کوئی راستہ اختیار کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم بھی اسے ادھر ہی جانے دیں گے جدھر وہ جانا چاہتا ہے، دفع کریں گے اسے کہ جاؤ جدھر تم جانا چاہتے ہو، اسی کے حوالے کر دیں گے ہم اسے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے پھر پہنچائیں گے، جھونکیں گے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی جگہ۔ اس آیت سے ایک حکم نکلتا ہے اصول فقہ کا۔ ہمارے ہاں جو شریعت ہے اس کی جو اس کے اساسات ہیں، شریعت قانون اسلامی، سب سے پہلا منبع، سب سے پہلی سورس قرآن حکیم، دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری اجماع ہے۔ جس چیز پر مسلمانوں کا اجماع ہو گیا، اور خاص طور پر یہ اجماع جو ہے یہ دور خلافت راشدہ میں، چونکہ ابھی مسلمانوں کی ایک ہی حکومت تھی، ایک ہی جو ہے دین کے اندر ابھی نہ کوئی فرقے پیدا ہوئے تھے، نہ حنفیت، نہ شافعیت، نہ مالکیت، کچھ بھی نہیں، یہ تو ابھی آئیں گے 200 برس بعد۔ لہذا اس وقت تک نہ فرقے بازی تھی، نہ ہی اشاعرہ اور جو ہے دوسرے لوگ جو ہیں وہ تھے، ابھی معتزلہ تھے، کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اس دین کی سادگی کے ساتھ، اور خلافت راشدہ، خلفائے راشدین جو ہیں وہ ٹاپ کے 4 صحابہ ہیں، سب سے اوپر کے، چوٹی کے۔ لہذا اگر خلفائے راشدین کی کسی بات کے اوپر قوم نے اجماع کر لیا تو یہ بھی ایک دلیل ہے، تیسری سورس بنے گی قانون کی۔ یہ ہمارے فقہا سب مانتے ہیں، یہ حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو۔ تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سبیل المومنین بن گئی ہے، اب یہ راستہ ہے اہل ایمان کا۔ جو اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ نکالے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم بھی اسی کو اسی طرح جانے دیں گے جدھر وہ جانا چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، لیکن پھر اس کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ جہنم ہوگا۔ اچھا، اس اجماع پر کوئی دلیل نہیں تھی، کیونکہ اصول فقہ سب سے پہلے جس نے مرتب کیے ہیں وہ امام ابو حنیفہ نہیں ہے رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ امام شافعی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی کتاب الام جو ہے وہ پہلی کتاب ہے جس میں انہوں نے بحث کی ہے اصول کیا ہے فقہ کے، اور اس کی سورسز کیا ہیں، اس کے ستون کون کون سے ہیں۔ قرآن ہے، پھر سنت رسول ہے جو حدیث کے ذریعے سے معلوم ہو رہی ہے، پھر اجماع ہے، پھر قیاس ہے، کہ اس کے بعد پھر جو ہے ان تینوں چیزوں سے استنباط کرتے ہوئے آگے چل کر آئیں اور قیاس کریں، استخراج کریں احکام کا، اور یہ جو ہے وہ قیاس، اجتہاد کہہ لیں، اسے قیاس کہہ لیں۔ لیکن اس کے لیے دلیل نہیں تھی کہ اجماع بھی دلیل ہے، حجت ہے۔ تو کہتے یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 300 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی اول سے آخر تک، کہ مجھے قرآن سے کہیں دلیل مل جائے اجماع کی، کہ اجماع سند ہے، مسلمانوں کا اجتماعی راستہ جو ہے اس کو ترک کرنا غلط ہے، وہ پھر آدمی گویا کہ جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ اس پہلو سے انہوں نے 300 مرتبہ جب قرآن پڑھا پورا، انہیں کہیں نہیں ملی آیت، 301ویں مرتبہ یہاں آ کر نگاہ جم گئی، یہ ہے جگہ مل گئی کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کا، اہل ایمان کا راستہ اجماعی جس کے اوپر ان کا اتفاق ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اب یہاں سے وہ شرک کی باتیں اب شروع ہو رہی۔ کیوں ہو رہی ہے؟ سلسلہ کلام کیا ہے کہ وہ بدبخت جو تھا بشیر ابن ابیرق یا طعمہ، وہ جب اس کے خلاف حضور نے فیصلہ سنا دیا تو بھاگ کر وہ چلا گیا مکے، اور وہاں جا کر مشرک ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ اب اس حوالے سے یہاں بات ہو رہی ہے کہ اس کے جو خاندان والے ہیں، جو اس کا ساتھ دے رہے تھے، جو اس کے لیے شور مچا رہے تھے، جو اس کے لیے دہائی دے رہے تھے، دیکھیے جی کیا ظلم ہو رہا ہے، ایک مسلمان کی بات نہیں مانی جا رہی اور ایک یہودی کافر کی بات مانی جا رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟
اب ان کے لیے یہ آ رہا ہے کہ سوچو، غور کرو، شرک اتنی بری شے ہے، اور یہ شخص جا کر شرک میں مبتلا ہو گیا تو اس سے تو ظاہر ہو گیا کہ اس کے اندر کیا تھا، اس میں تو خبث بھرا ہوا تھا، اس میں خباثت تھی، ظاہر ہو گیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس سے کم تر جس کے لیے جو گناہ چاہے گا معاف کرے گا۔ یہ آیت اس سے پہلے بھی آ چکی ہے اسی سورہ مبارکہ میں، اور اس سورہ مبارکہ میں یہ 2 مرتبہ آئی ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ جان لیجئے کہ اگرچہ باریک تجزیے میں ہر گناہ جو ہے شرک بن جاتا ہے، مثلا آپ نے نفس کی خواہش کو مقدم رکھا، اسے مطاع بنا لیا، اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، تو گویا کہ آپ نے اپنے نفس کو اللہ سے بھی اوپر کر دیا، شرک نہیں ہو گیا۔ آپ سود خوری کر رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا یہ ممنوع ہے، چھوڑو گے نہیں تو میری طرف سے اعلان جنگ ہے، آپ کر رہے ہیں، تو یہ وہ شرک ہو گیا۔ تو اگرچہ فائنل انالیسس میں ہر گناہ شرک ہے، لیکن وہ گناہ شرک بن جاتا ہے جس پر انسان دوام اختیار کرے اور دھڑلے کے ساتھ وہ کام کر رہا ہو اور مسلسل کر رہا ہو اور پیہم کر رہا ہو، تو وہ چیز جو ہے وہ شرک کے درجے میں آ جاتی ہے۔ ویسے شرک جلی کیا ہے؟ بتوں کو سجدہ کرنا، قبروں کو سجدہ کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کی دہائی دینا، کسی اور سے مدد مانگنا، کسی اور سے اولاد مانگنا، یہ سب شرک ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اسے ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس سے کم تر گناہ بھی جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ یہ نہیں کہ اس کی گناہ کا اللہ کی طرف سے اعلان عام ہو گیا ہے کہ باقی کوئی گناہ جو ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا، جیسے کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ رہا ہے مرجئہ کا کہ جب ہم نے ایمان لے آئے تو اب کوئی گناہ ہمیں کوئی نقصان نہیں دے گا، جو ایمان کی بنا پر سیدھے ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ گناہوں سے اعمال سے کچھ نہیں ہوتا، اعمال ایک علیحدہ چیز ہے، اصل چیز ایمان ہے۔ یہ ہمارے ہاں کا طبقہ تھا، مرجئہ کہلاتے تھے، اور آج عام لوگ مسلمان سب کے سب مرجئہ ہو گئے اور سمجھتے یہی ہے کہ ہم تو چونکہ مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، تو ہمارا تو جنت کے اندر ٹھکانہ پہلے سے سیٹ ریزرو ہے، جائیں گے سیدھے۔ کوئی کسر وسر ہوگی تو ہمارے یہ پیر ہیں ہمارے، جن کا کہ ہم دعائی دیتے ہیں، جن پر ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جن کے اوپر جا کر ہم قربانیاں کرتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں، یہ ہمارا جو ہے وہاں پر شفعاء بن جائیں گے، یہ ہماری جو ہے سفارش کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، تو فرمایا کہ اللہ کے شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اس سے کم تر گناہ جس کو چاہے گا جتنے چاہے گا معاف کر دے گا۔ لیکن یہ معافی کا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے گویا کہ کھلا اعلان آ گیا کہ باقی سارے گناہ معاف۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو وہ تو گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا، ضَلَالًا بَعِيدًا، اتنی دور چلا گیا ہے کہ اب اس کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، نہیں پکارتے یہ مشرک لوگ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ مگر مؤنث، ان کی دیویاں تھیں، یہ دیویاں جو ان کی تھی مکے والوں کی، لات یہ الہ کا مؤنث ہے، لات، عزا یہ عزیز کا مؤنث ہے، منات یہ بھی مؤنث ہے، یہ دیویاں تھیں ان کے، انہوں نے بت تراش رکھے تھے اور اپنے خیال میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں، اللہ کے فرشتوں کے نام پر ہم نے، اللہ کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے فرشتوں کے نام پر ہم نے یہ بت تراشے ہیں اور ان کے نام ہیں لات، عزا، منات وغیرہ وغیرہ۔ تو ان یدعون من دونہ، یہ اللہ کے سوا نہیں پکارتے کسی کو مگر مؤنث، جو کہ عورتیں کہہ لیجئے مؤنث ہے، وہی یدعون الا شیطانا مریدا، اور نہیں پکار رہے مگر شیطان کو کہ جو بہت سرکش ہے۔ اصل میں بظاہر پکار رہے ہیں ان کو، حقیقت میں شیطان کو پکار رہے ہیں۔ یہ سارا شیطان کا دھندا ہے جو اس نے پھیلایا ہوا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو حقیقت میں چاہے وہ منات کو پکاریں، چاہے لات کو، چاہے عزا کو، اور کچھ مذکر بھی تھے، ہوبل بھی تھا وغیرہ وغیرہ، تو ان سب کو جو پکارتے تو اصل میں تو شیطان کو پکار رہے ہیں۔ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی تھی جب اس نے انکار کیا تھا حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے، تو اللہ نے لعنت کی تھی، اور اس نے اس وقت کہا تھا، چیلنج دیا تھا، وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک معین حصہ تو لے کر رہوں گا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں سلم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے ذلیل کیا، حالانکہ یہ مٹی سے بنایا تو نے، گارے سے، اور مجھے آگ سے بنایا، میں افضل ہوں، انا خیر منہ، اور تو نے اس کو دے دی ترجیح میرے اوپر، اس کے سامنے سجدہ کروانا چاہتا ہے، مجھ سے میں نہیں کروں گا سجدہ اس،
اور جب لعنت ہو گئی تو کہا اچھا میں پھر ان کی اولاد کو گمراہ کروں گا، من عباد کا تیرے بندوں میں سے ایک معین حصہ جو ہے وہ تو لے کر ڈوبوں گا، جہنم میں جاؤں گا تو اکیلا نہیں، یہ اولاد آدم کی بڑی تعداد کو لے کر جاؤں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں لازماً انہیں گمراہ کروں گا۔ اب یہاں پر دیکھیے وہ صیغہ آ رہا ہے جو میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ فعل مضارع سے آگے یہ نون مشدد اور اس سے پہلے لام، جیسے کہ ہم کہتے ہیں اضربہ لأضربنہ، میں لازماً ماروں گا اس کو، ضرب کروں گا اس کو، لأقتلنہ، میں اسے لازماً قتل کروں گا۔ اس سے زیادہ تاکید کا کوئی اسلوب عربی زبان میں موجود نہیں ہے، ایمفیسس کا، تاکید کا، زور دینے کا۔ تو وہی صیغے ہیں جو یہاں آ رہے ہیں، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں لازماً انہیں گمراہ کر کے رہوں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کے اندر جو ہے انہیں امیدوں کے سبز باغ میں انہیں گمراہ کر دوں گا، یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، میں یہ کر لوں، ایک کارخانہ بن گیا پھر دوسرا بن جائے، یہ آرزوئیں، یہ تمنائیں، اور اس کے ساتھ یہ کہ ٹھیک ہے غلط کام تو ہم کر رہے ہیں، اللہ بخشنے والا ہے، یہ بھی دل کا امانیہم، ہم تو جب ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم یعقوب کی اولاد ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اس کے بیٹوں کے مانند ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اور دوسرے یہ کہ یہودیوں کے ساتھ کوئی غلط کام کریں گے ہم تو اس کی باس پرس ہو بھی جائے گی، اسرائیلیوں کے ساتھ، باقی جینٹائلز گوئمز ان کے ساتھ ہم جو چاہیں کریں، ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، ان امیین کے معاملے میں ہم پر کوئی راستہ ہے ہی نہیں ملامت کا، ہم انہیں دھوکہ دیں، انہیں چیٹ کریں، ان پہ ڈاکہ ڈالیں، انہیں ماریں، انہیں قتل کریں، جو چاہیں کریں، ہمارا حق ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس میں آ جائیں گی، تمنا امنینہم ولا امنینہم، تمناؤں کے باغ، سب باغ دکھاؤں گا، امانی من گھڑت قسم کے خیالات، اللہ ہمیں تو بخش ہی دے گا، ولا آمرنہم، اور پھر میں انہیں حکم دوں گا خاص، فلا یبتکن آذان الانعام، پھر وہ جانوروں کے، حیوانات کے کان چیریں گے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ کوئی گائے ہے فلاں بت کے، فلاں دیوی کے نظر کرنی ہے، اب اس کے کان چیر دیں گے، اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا، اب وہ کھلی پھرے گی۔ جیسے ہندوستان میں جائیں تو دیکھتے ہیں، اور وبال جان بنی ہوئی ہیں گائیں وہاں پر، لیکن کیا کریں، وہ گو ماتا کچھ نہیں کہہ سکتے، اور وہ بازاروں میں پھر رہی ہیں، یہاں بیٹھی ہیں، وہاں بیٹھی ہیں، یہاں گند مچا رہی ہیں، وہاں تنگ آئے ہوئے ہیں، ناک میں دم ہے ان کا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے کچھ تو ہوتے ہیں بیچارے ہندو جو ہیں بہت سادہ لوگ، اب ایک سبزی لے کر کی جو چھابڑی لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ گو ماتا آ گئی ہیں، کھا رہی ہیں، اسے نہیں روکے گا، وہ تو گو ماتا ہے۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو ڈنڈا رسید کرتے ہیں اس کے سر کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ بہرحال پھر بھی وہ گو ماتا ہے، اس کو کوئی مسلمان حلال کر دے تو پھر تو قیامت آ جائے گی، ایک بہت بڑا بلوا ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ کرتے تھے کہ جانوروں کے کان چیرے، یہ علامت ہو گئی اس کی کہ یہ در حقیقت کسی نہ کسی بت کا، کسی دیوی کا، کسی دیوتا کا نذرانہ ہے، لہٰذا اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ ولا آمرنہم، اور پھر میں انہیں اور حکم دوں گا، فلا یغیرن خلق اللہ، وہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے، مردیں عورت بننا چاہیں گی، عورتیں مرد بننا چاہیں گے، یہ ہوگا، اور یہ ہو رہا ہے آج جو ہو رہا ہے۔ یہ جو ہم جنس پرستی ہے، اللہ کی تخلیق کو بدلنے کا نام ہے نا۔ اللہ نے جوڑے بنائے تھے، نر اور مادہ بنائے تھے، اس کے اندر اس نے تسکین بھی رکھی ہے، اس میں اولاد ہوتی ہے، اللہ کا یہ راستہ چھوڑ کر اور آپ کے خلاف فطرت راستے کو بھی، تو یہ تخلیق کو بدلنا۔ اسی میں بعض علماء نے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے داڑھی یہ رکھی ہے، اور مونچھیں بھی، اگرچہ مونچھوں کو کترانے کا حکم دیا صفائی کی وجہ سے کہ مونچھیں زیادہ بڑی ہوں گی تو آپ پانی پئیں گے تو اس کے اندر بھی وہ بھی ڈوبے گی، تو شواری بھی اسی لیے کہتے ہیں پینے والیاں، آپ دودھ پی رہے ہیں تو مونچھیں ہیں تو وہ سفید ہو جائیں گی آپ کی مونچھیں بھی، تو گویا کہ انہوں نے بھی آپ کے ساتھ دودھ پیا ہے، لہذا حکم کیا ہے کہ انہیں کتراؤ، قص شواری، چھوٹا کرو، مونچھوں کو چھوٹا کرو لیکن داڑھی بڑھاؤ۔ اب یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے حسن کے طور پر، ان کی علامت کے طور پر، ان کی مردمی اور مردانگی کے ایک اعلان کے طور پر دیا، اسے بھی بدل رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو اب آج کے معاملے آ رہے ہیں، جس طریقے سے کہ آج کل جو فیشن کے اعتبار سے وہ بہت سی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، میں تو ان سے واقف بھی نہیں ہوں، کوئی تھریڈنگ ہو رہی ہے، کہیں کچھ اور ہو رہا ہے، کہیں جو ہے وہ جو پلکیں جو ہے، یہ جو ہیں بھویں جو ہیں یہ کچھ بنائی جا رہی ہیں مصنوعی، کہیں بالوں میں بال گوندے جا رہے ہیں جن پر لعنت کی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی اللہ نے جتنے بال تمہیں دیے بس اتنے رکھو، تم اس کے اندر اور بال جوڑ کر
تو اللہ کی تخلیق پر گویا کہ مطمئن نہیں ہو. اللہ نے جیسا تمہیں بنایا ہے بس ویسے اس کے اوپر راضی رہو، شاکر رہو. تو میں انہیں حکم دوں گا تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اور جو کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو ولی بنائے گا تو اس تو بہت بڑے خسران کے اندر، بڑے واضح مبین گھاٹے کے اندر، نقصان کے اندر پڑ گیا. یعظہم ویمنیہم، وہ ان سے وعدے بھی کرتا ہے، ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، چلو آگے، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. اہل ایمان جو ہے ان کو شکست ہو جائے گی. اور جب وہ لشکر سامنے آیا، بھاگا الٹے پاؤں، اور اس نے کہا کہ میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، وہ فرشتوں کی قطاریں آ رہی ہیں، تو میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. گیا، بھاگ گیا. یہ ہوا ہے، بدر کے موقع پر ہوا. تو یہ جو ہے پہلے تو وعدے کرتا ہے، خوب وعدے کرتا ہے، اچھے امیدیں دکھاتا ہے، اور ان کی امیدوں کا جو ہے جسے طول عمل کہتے ہیں ہمارے، امیدوں کا طول، یہ یوں ہو جائے پھر یوں ہو جائے پھر یوں ہو جائے. شیخ چلی کی طرح بیٹھے ہوئے نقشے بنا رہے ہیں اور اپنی ساری توانائیاں قوتیں اسی میں لگا رہے ہیں. اور دوسرے یہ کہ سیغفر لنا، ہمیں تو بخش دیا جائے گا. یہ بھی شیطان کی دی ہوئی در حقیقت جو ہے انسان کو وہ گمراہی ہے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے. یہی مولوی ڈھکوسلے کرتے ہیں اللہ آگ میں ڈالے. اللہ کہاں آگ میں ڈالے گا؟ کوئی اپنی اولاد کو آگ میں ڈالتا ہے؟ تو اللہ تو کہتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، حضور نے فرمایا کہ پوری مخلوق اللہ کے کنبے کے مانند، کیسے ڈالے گا؟ یہ تو ایسے ڈراوے کے لیے، جیسے بچوں کو کہہ دیتے ہیں باہو آیا، وہ آ رہا ہے، وہ بھوت آ رہا ہے، دیو آ رہا ہے. یہ اس طرح سے یہ باتیں کہہ دی گئی، ان کی کوئی حقیقت. یہ باتیں کہنے والے آپ کے ہاں موجود ہیں اور بڑے عجیب انداز میں کہتے ہیں. مجھے 20 سال پہلے کی بات یاد ہے، یہیں ماڈل ٹاؤن میں میں رہتا تو تھا، کرشن نگر میں، یہاں ایک جگہ پر کوٹھی میں ڈی بلاک کی، وہاں میں درس کے لیے آیا تو وہاں ایک صاحب تھے، اور وہ اسی بات جو میں نے ابھی، ڈاکٹر صاحب سوچئے خدا کے لیے کوئی ایسا ہوگا کہ کیا واقعی کسی آگ میں اللہ آگ میں ڈالے گا؟ نہیں، دیکھیے سوچئے، وہ تو رحیم ہے، وہ غفور ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے میں ڈالوں گا، بھر دوں گا. تو گویا کہ قرآن کی نفی ہو رہی ہے، تردید ہو رہی ہے. لیکن انداز وہ ہے، اسی کو کہا ہے کہ یہ شیطان اللہ کے نام پر تمہیں دھوکہ دیتا ہے. وہ بڑا غفور ہے، بڑا نکتہ نواز ہے، وہ بخشنہار ہے، وہ کسی کو عذاب نہیں دے گا. تو فرمایا یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، یہ دھوکہ ہے جو سب دے رہا ہے. اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جن کی پناہ گاہ، ماوا کہتے ہیں جہاں کوئی پناہ لیتا ہے، اب ان کی پناہ گاہ جہنم ہے، وہی جائیں گے. جیسے کہ کہا گیا ہے سورہ حدید میں کہ یہ اب ان کا ٹھکانہ اور ان کا جو ہے غم بانٹنے والی وہ آگ ہی آگ ہے. ماواکم النار ہی مولاکم، اب تمہاری ولی، تمہاری مولا یہ آگ ہی ہے، جو دکھ سکھ کرنا اس سے کرو. ولا یجدون عنہا محیصا، اور اس سے کہیں بھی رستگاری کی جگہ نہیں پائیں گے، نکل بھاگنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا، چھٹکارا پانے کا کوئی امکان نہیں ہوگا. اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے یا لائیں گے، اور وہ کہ جنہوں نے نیک عمل کیے یا کریں گے، سندخلہم جنات، ان کو ہم داخل کریں گے باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. لفظی ترجمہ تو ہوگا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں دامن میں. اصل میں قرآن مجید میں جو ایک فطری باغ ہوتا ہے، ایک باغ تو آپ لگاتے ہیں، جیسے کہ باغ ہے شالامار آپ نے لگایا، اس میں یہ ترتیب ہے، اس میں اس طریقے سے نالیاں چل رہی ہیں، اس طرح کے لیولز ہیں، یہ تو آپ کا ہے، آرٹیفیشل ہے. لیکن ایک نیچرل باغ ہوتا ہے. کشمیر میں جا کے دیکھیے وہاں کیا ہوتا ہے کہ پلانٹیشن ہوتی ہے ذرا اونچائی پر، اور نیچے پہاڑ کے دامن میں، پہاڑی کے، وہ دریا بہ رہا ہے، کوئی نالا بہ رہا ہے. اب اس نالے سے سیپیج ہو رہی ہے پانی کی، جڑوں کو پانی پہنچ رہا ہے، اور یہاں پر پھر وہ درخت اگ رہے ہیں. تو یہ دامن میں ندیاں بہنا، جیسے کہ اقبال نے کہا تھا کہ دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، یہ ایک دامن میں کوہ کے، تو دامن کوہ کے اندر ایک ندی بہ رہی ہے، ایک دریا بہ رہا ہے، اور اس کے دونوں طرف وہ چاروں کے اوپر جو ہے بے ربوۃن، جو کہا گیا ہے سورہ بقرہ کے اندر، وہ باغ جو ذرا اونچائی پر ہو، وہ باغ ہوتا ہے اصل میں کہ جس میں دوام رہتا ہے. تو فرمایا ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیش، ہمیشہ ہمیش، ہمیشہ ہمیش. وعد اللہ حق، دیکھیے خالدین کے معنی بھی ہمیشہ رہنا،
لیکن جہاں تکرار اور دینی ہو اور زور دینا ہو تو وہاں ابدا مزید آ جاتا ہے، خالدین فیہا ابدا۔ اور اس معاملے کے اندر یہ ہے، یہ تیسرا مقام میرے سامنے آج آیا ہے، پہلے دو مقامات ہیں جو میں عام طور پر بیان کیا کرتا ہوں۔ ویسے علیحدہ تو جہنم کے لیے بھی ابدا کا لفظ آیا، خالدین فیہا ابدا علیحدہ، لیکن جہاں تقابل فوری ہوتا ہے، سائملٹینیس کنٹراسٹ، جہنم کے ساتھ فوراً جنت کا تذکرہ یا جنت کے ساتھ فوراً جہنم کا تذکرہ، وہاں پر کئی مقامات پر یہ ہے کہ جنت کے لیے تو خالدینہ پر ابدا کا اضافہ ہوتا ہے، جہنم پر نہیں ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے اس میں رہیں گے، لیکن وہاں پر ابدا کا لفظ دیں گے، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، لا یجدون عنہا محیصا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر جو ہے ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ اس سے بعض لوگوں نے نتیجہ نکالا ہے، اور ان بعض کے اندر دو بڑی عظیم شخصیتیں بھی ہیں۔ ایک شیخ ابن عربی جو تصوف کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، شیخ اکبر انہیں کہا جاتا ہے، اور ایک امام ابن تیمیہ جو اہل حدیث حضرات کے اصل امام ہیں، جیسے حنفی امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ایسے ہی جن کو ہم اہل حدیث کے سلفی کہتے ہیں، اصل میں وہ امام ابن تیمیہ کے فتاوی پر عمل کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ اور یہ محی الدین ابن عربی، یہ دونوں آپس میں، بلکہ یوں کہیے کہ چونکہ ابن عربی پہلے کے آدمی تھے، امام ابن تیمیہ بعد میں آئے ہیں، تو امام ابن تیمیہ نے کوئی گالی چھوڑی نہیں ہے، شرعی گالی، زندیق، کافر، مرتد ابن عربی کے لیے۔ لیکن اس معاملے میں دونوں متفق ہیں کہ جہنم ابدی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ جہنم خالی ہو جائے گی، یا تو بلیا میٹ کر لیے جائیں گے کفار، بدترین جو کفار ہوں گے کہ کوئی ان کا وجود ہی نہیں رہے گا، معدوم، یا وہ جو گناہگار زیادہ تھے اور ان کے اعمال نیک کم تھے انہیں نکال لیا جائے گا، ان کو سزا دے دی جائے گی، اور جیسے کہ کپڑوں کو جو ہے بھٹی میں ڈال کر دھوبی جو ہے بعد میں پٹکتا بھی ہے پتھروں کے اوپر میل نکالنے کے لیے، ایسے انہیں جہنم میں عذاب دے کر ان کا میل کچیل نکال کر پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن جنت ابدی ہے، وعد اللہ حقا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچا کون ہوگا اپنے قول میں؟ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے اندر کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، ایسا بھی آتا ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اب پھر وہ امانی کا ذکر آ رہا ہے، لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے مسلمانوں، نہ تمہاری آرزوؤں تمناؤں، یا جس کو انگریزی میں کہیں گے وشفل تھنکنگ سے کوئی فائدہ ہوگا، اور نہ اہل کتاب کو اپنی وشفل تھنکنگ سے کوئی فائدہ ہوگا۔ وہ بھی کہتے تھے نا نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، بڑے چہیتے ہیں، we are the chosen people of the Lord، ہم اللہ کے منتخب بندے ہیں، تو ہمیں جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا مگر گنتی کے چند دن۔ یہ سارے ان کے خیالات تھے، من گھڑت خیالات تھے۔ اسی طرح مسلمانوں، اگر تم بھی اسی قسم کے من گھڑت خیالات اپنے ایجاد کر لو گے، اجی ہم تو امت محمد میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیا خبر، ہمارا کیا سوال ہے کہ جہنم میں ہمیں ڈالا جائے؟ تو یہ ساری چیزیں تمہاری امانی ہیں۔ کسی جگہ کہتا ہے تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ ان کی امانی ہے، ان سے کہیے لاؤ دلیل۔ کہیں لکھا ہوا ہے تورات کے اندر، یہ کہیں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر، کہیں کسی حدیث صریح کے اندر ہے؟ نہیں ہے۔ حدیث صحیح ہو، ویسے ہی ہے کہ خیالات آپ کے ہیں، آپ کی تمنائیں ہیں، آپ کے بنائے ہوئے عقائد ہیں، یہ دوسری بات ہے۔ لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کچھ نہیں ہوگا نہ تمہاری آرزوؤں اور وشفل تھنکنگ سے اور من گھڑت عقائد و خیالات سے، اور نہ اہل کتاب کے من گھڑت خیالات سے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی بھی کوئی بڑی برائی کرے گا اس کی جزا اسے مل کر رہے گی۔ اب جزا کی دو شکلیں ہوں گی، یا تو جزا کو وہ جو سزا دی جائے گی گناہ کی، اگر نیکی اس کے بدل میں موجود ہے تو ڈیبٹ کریڈٹ برابر ہو جائے گا۔ کوئی صاحب ایمان ہے تو صاحب ایمان کا ظاہر بات ہے کہ پھر اعمال کا بدل ہوگا، نیکیوں کا پلڑا زیادہ ہے، بدیوں کا جو ہے ہلکا ہے، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور اگر بدیوں کا پلڑا بھاری ہے، نیکیوں کا کم ہے، تو جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور پھر وہاں ان کی وہی دھلائی کر کے، وہ ان کی جو ہے بھٹی میں چڑھا کر، جہنم کے اندر تپا کر، اور پھر ان کو سزا دے کر اور پاک صاف کر کے اور پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ جزا کی دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تو من یعمل سوءا یجز بہ،
ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائے گا وہ، اب یہاں دون کا لفظ آ رہا ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے فیصلے کو رکوانے والا کوئی ان کا ولی نہیں ہوگا، کوئی نصیر نہیں ہوگا۔ یہ اپنی جگہ پر اولیاء اللہ جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں چھڑوا لیں گے، یا جو کہتے ہیں خدا جنو پکڑے چھڑا لے، محمد نے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ بھائی کس نے کہا ہے تم سے؟ سوچو تو صحیح، قرآن میں بتاؤ کہیں، حدیث میں بتاؤ کہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر وہاں کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، وہاں کوئی زبان نہیں کھول سکے گا۔ وہاں تو قرآن مجید میں تو یہ بیان کیا گیا ہے، ہاں اللہ کی اجازت سے شفاعت ہوگی، اور جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کے لیے شفاعت ہوگی۔ یہ بھی نہیں کہ اپنی مرضی سے جس کے لیے چاہیں شفاعت کر دیں۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ کے لیے شفاعت نہیں کر سکیں گے، قتل نہیں کر سکیں۔ وہ تو جو یہاں پر بھی دعا ان کے انہوں نے مانگ لی تھی، اسی پر بھی قرآن مجید میں آیا ہے، وہ بہت ہی نرم دل انسان تھا، واب تھا، حلیم تھا، اور لیکن اس پر بھی جب یہ بات واضح ہو گئی کہ میرا باپ کفر پہ اڑ چکا ہے، تو پھر انہوں نے اس سے اپنی جو ہے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ چاہے باپ ہے لیکن نہیں، آپ نہیں کر سکتے شفاعت، مشرکین کی، کفار کی شفاعت نہیں ہے، اہل ایمان کی شفاعت، وہ بھی جس کی اللہ اجازت دے اور جس کو اللہ اجازت دے۔ تو فرمایا ولا یجد من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اللہ کے مقابلے میں انہیں نہ کوئی ولی اور حمایتی میسر ہوگا، نہ کوئی مددگار۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مؤمن، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، ایمان شرط ہے۔ نیک عمل بغیر ایمان کے قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز ایمان ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان۔ اس کے بغیر نیک اعمال جو ہے وہ بنیاد ہے۔ کیوں؟ کس لیے کر رہا ہے؟ آخرت کو تو مانتا نہیں، اللہ کو مانتا نہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہا، آخرت کے لیے نہیں کر رہا، تو دنیا کے لیے کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے۔ یا جیسے ہمارے یہاں فاؤنڈیشن بنا لیتے ہیں بڑے بڑے جو لوگ ہیں سرمایہ دار، اور اس سے کیا وہ جو ٹیکس سے بچنے کے لیے کرتے ہیں سارے کام۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں کس لیے ہو رہی ہیں؟ یہ دنیا کا دکھاوا ہے، یا یہ ہے کہ کوئی اور ان کا منفعت جو ہے سرکار دربار میں رسائی کے لیے بڑے بڑے چندے دے رہے ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں بلا رہے ہیں افتتاح کے لیے تاکہ ہم ان کی نگاہوں میں آ جائیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ الیکشن آنے والا ہے تو لنگر بھی کھول دیا، آؤ غریبوں کھاؤ کھانا یہاں پر، اور جا کر بھنگیوں کی بستی میں بھی جا کر وہ جو گند میں اور ریت میں لتھڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں انہیں بھی اٹھا کر یہ اپنی جو ہے وہ چھاتی سے لگا لیں گے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے ہم ان کے ہمدرد ہیں، ووٹ دیں گے۔ یہ نیکیاں نہیں ہے، یہ تو دھندا ہے، کاروبار ہے، یہ تو دنیاوی مقاصد کے لیے ہو رہا ہے۔ تو ومن یعمل، اب اس پر جو ہمارا منتخب نصاب کا درس نمبر 2 ہے حقیقت بر، وہ اس کے اوپر جو ہے ہمارا نہایت جامع کہ بر کسے کہتے ہیں، تقویٰ کسے کہتے ہیں، اس پر نہایت جامع درس ہے۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، جو کوئی بھی نیک کام کرے گا چاہے وہ مذکر ہو مرد ہو اور چاہے انثی ہو عورت ہو، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، ہو کر رہیں گے، کوئی ان کو روک نہیں سکے گا۔ ولا یظلمون نقیرا، اور ایک تل بھر بھی ان پر زیادتی نہیں ہوگی، ان کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا۔ جیسے کہ سورہ آل عمران کے آخر میں آیا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع نہیں کروں گا، بلکہ جو بھی عمل تمہارے سامنے آ جائے گا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا، تو وہ اس کو دیکھ لے گا، اور کوئی شر کرے گا اس کو دیکھ لے گا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے سب کے اعمال ان کے سامنے لے آئے گا۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، جیسے تل ہوتا ہے چھوٹا سا، اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا، اتنی زیادتی نہیں ہوگی، اتنی حق تلفی نہیں ہوگی، ان کا کوئی نیک عمل ضائع نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اب آیا ہے بہت جامع ماں، اس سے بڑھ کر بہتر دین کس کا ہوگا، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، سرنڈر کر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن ہے۔ یہ سرنڈر خوبصورتی کے ساتھ ہے، عمدگی کے ساتھ ہے، یہ سرنڈر سے ظاہری نہیں باطنی بھی ہے۔ جب یہ ہوگا، اس لیے کہ یہ جو احسان ہے یہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ اسلام، ایمان، احسان۔ اسلام تو آپ نے کلمہ شہادت پڑھا مسلمان ہو گئے، کوئی ہندو
سکھ، پارسی، عیسائی ابھی کلمہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے۔ اب مومن کون ہوگا؟ جس کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے، اللہ کا یقین، آخرت کا یقین، جنت کا، دوزخ کا یقین، بعث بعد الموت کا یقین، قیامت کے دن کا یقین، وزن اعمال کا یقین۔ جب یہ یقین پیدا ہو جائے گا، رسالت کا یقین، کتابوں کا یقین، قرآن کا یقین، تو اب آپ مومن ہو گئے۔ اچھا، یہ یقین اتنا گہرا ہو گیا کہ آپ کو یہ ایمانی حقائق ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے آپ اپنے آنکھوں سے دیکھنے والی چیز پر آپ کو یقین ہوتا ہے، اتنا یقین ہوتا ہے۔ جب سوال کیا حضرت جبرائیل نے، انسانی شکل میں آئے تھے اور انہوں نے کہا اخبرنی عن الاسلام، حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ پھر پوچھا یہ تو بات آپ نے صحیح کہہ دی، اب بتائیے ایمان کیا ہے؟ اس میں فرمایا ان تؤمن باللہ والیوم الاخر والملائکۃ، یہ ایمان وہ ہے کہ یقین پیدا ہو جائے۔ پھر پوچھا فرمائیے مل احسان، احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ یا ان تعمل للہ یا ان تخشى اللہ، یہ تین روایتوں میں تین الفاظ آئے ہیں، تاکہ تو اللہ کی عبادت کرے، تاکہ تو اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرے، نیک عمل کرے، جد و جہد کرے، تاکہ تیرے اندر اللہ کی خشیت اتنی ہو جائے کانک ترا ہو، ایسے کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ جب اللہ کو آنکھوں سے دیکھے گا تو ابو جہل سے بڑا مسلمان کون ہوگا پھر اس وقت؟ تو یہ کیفیت دنیا میں ہو سکتی، کان نہ کر دیکھ تو نہیں سکتے تو، لیکن یقین کی یہ کیفیت اس درجے تک پہنچ سکتی ہے جیسے کہ آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز کا یقین ہوتا ہے۔ اور اگر یہ تو اگلا درجہ ہے، یہاں تک نہ پہنچو، کم سے کم یہاں تک تو پہنچو، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت یہ خیال رہے میں اللہ کی نگاہ میں ہوں۔ I am in his eyes. He is looking at me. He is seeing me. میں نے کمرہ بند کر دیا، دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بند کر دی، پردے تان دیے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن دیکھ رہا ہے۔ ایک آنکھ تو ہے، تم اس کو بند نہیں کر سکتے۔ یہ احساس اگر دائم ہو جائے تو یہ بھی احسان ہے۔ تو فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، دین کے اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، سرنڈر کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا، وہو محسن، اور وہ ہو احسان کے درجے پر فائز۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، یہ تو ہی باطنی کیفیت، اور عمل اس کا کیا ہو؟ ابراہیم کی ملت، ابراہیم کے طریقے کو جو یکسو تھا یا یکسو ہو کر اس کی پیروی کرے۔ حنیفہ ابراہیم کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور حنیفہ اس کے اتباع کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ جو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میں نے تو تمام یہ سورج اور چاند اور ستاروں سب کو چھوڑ کر اور بتوں کو چھوڑ کر اور یہ بادشاہ کی خدائی کا انکار کر کے میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور یکسو ہو کر یکسو ہو کر یکسو ہو کر، کوئی شرک نہیں ہے۔ وما انا من المشرکین، کوئی کسی شرک کی آلودگی کے بغیر میں نے اپنا رخ کر لیا اللہ کی طرف۔ تو اسی طریقے سے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم حنیف یا ابراہیم کی پیروی کی بالکل یکسو ہو کر۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور یہ ابراہیم کون ہے؟ جنہیں اللہ نے اپنا خاص دوست قرار دیا، دوست بنایا۔ یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں انسانوں میں سے کسی کو اپنا خلیل قرار دیتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ یہ خلیل اتنا بڑا لفظ ہے، گویا کہ حضور نے حضرت ابو بکر کو بھی اپنا خلیل قرار نہیں دیا، حالانکہ کہا ہے جس کا مجھ پر کوئی احسان ہے میں نے بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے جو احسانات ہیں ان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، اللہ ہی چکائے گا۔ اور اقبال نے جو دو شعر کہے ہیں حضرت ابو بکر کی شان میں، امن الناس بر مولا ما، ہمارے مولا محمد پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا
کلیم اول سینا ماں، ہمارا سینا جو پہاڑ تھا سینا، اس پہ کلیم پہلا کون ہے؟ وہ ابو بکر ہے۔ حضور کو تعبیر کیا ہے نور کا پہاڑ، جبل نور جیسے کہ تھا مکے میں، اور اس کے اوپر سب سے پہلے اللہ سے کلام کرنے والا ابو بکر ہے۔ ہمت وہ کشت ملت راج و ابر، ان کی ہمت، ان کی عزیمت، ان کا ارادہ امت کی کھیتی کے لیے ایسے ہے جیسے بارش۔ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، اسلام میں بھی ثانی، حضور کے بعد پہلے ایمان لانے والے ابو بکر، پھر ثانی اسلام و غار ثور میں جب چھپے ہوئے تھے تو حضور کے ساتھ ثانی وہ تھے، غار و بدر میں بھی، کیونکہ حضور کے لیے ایک بنا دی گئی تھی جو جھونپڑی تھی، اس پر پہرا دینے والا کون تھا؟ ابو بکر۔ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، اور حضور جس حجرے میں دفن ہوئے حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، اس میں آپ کے بعد نمبر 2 دفن ہونے والے ابو بکر تھے۔ تو یہ ان کی شان ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل قرار دیا۔ ویسے یہ ہے کہ صحابہ کرام لفظ استعمال کرتے تھے خلیلی، حضور کے لیے ہمارے دوست، خاص طور پر حضرت ابو ذر، یہ خلیلی، اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے یہ وصیت کی تھی، تو یہ الفاظ استعمال کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ انسانوں میں سے میرا کوئی خلیل نہیں۔ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں نے انسانوں میں سے کسی کو خلیل اپنا بنایا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اب دیکھیے یہ جو آیت آتی ہے اکثر صورتوں کے آخر میں آیا کرتی ہے، جب کوئی بیان ایک ختم ہو جائے۔ سورہ بقرہ کے اختتام میں للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ سو وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ اسی طرح لمبی صورتوں کے اندر جب کوئی ایک بحث، ایک گفتگو، ایک مضمون ختم ہوتا تو پھر یہ آیت آتی ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ یہ اصل میں جو آیت نمبر 60 سے سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ خطاب کہ جس کا روح سخن منافقین کی جانب تھا، وہ یہاں ختم ہو رہا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں اور جو کچھ کہے زمین میں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر شے اس کے علم کے دائرے میں ہے، اس کی قدرت کے دائرے میں ہے۔ اللہ تو محیط ہے، گھیراؤ کیے ہوئے ہے سب کا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔